ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على مولى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی گجرات حضرت العلام حضرت سید سلیم باپو مدظ اللہ العلی و نورانی جلوہ فروز ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک سنت ہے کہ حضور چھوٹوں پہ شفقت فرماتے ہیں۔ حضور چھوٹوں پہ شفقت فرماتے ہیں۔ آپ نے اس سنت کو یہاں ادا ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں چھوٹا، دونوں لحاظ، تینوں لحاظ سے، عمر میں بھی چھوٹا، علم میں بھی چھوٹا، اور ہائٹ میں تو چھوٹا ہوں۔ میں تینوں لحاظ سے چھوٹا، لیکن اسلام کا صحیح نقشہ کیا ہے کہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ یہ آپ چاہیں تو یہ حضرت سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں مجھ پہ حضرت شفقت فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں تو کم ہے کہ آپ کو ایسا سپہ سالار ملا، آپ کو ایسا سپہ سالار ملا جس کے اندر میں نہیں بلکہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، حضور کی سنت ادا کرنے کا جذبہ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر چھوٹوں پہ شفقت کروں گا، انہیں عزت دوں گا تو میری عزت گھٹ جائے گی، جبکہ ماحول تو آج کل یہی ہے نا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں۔ چوتھی بات، میں ایک ضلع کا قاضی ہوں، حضرت پورے صوبے کا قاضی ہیں، تب بھی میں چھوٹا ہوں، کیونکہ میں ایک ضلع کا قاضی ہوں، حضرت پورے صوبے کے قاضی ہیں، اس لحاظ سے بھی میں چھوٹا ہوں۔ عمر میں بھی چھوٹا، مرتبے میں بھی چھوٹا، علم میں بھی چھوٹا، ہر چیز میں چھوٹا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت کا شفقتانہ انداز کیا تھا؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت مجھ پہ شفقت فرما رہے تھے اور حضور کی سنت کو ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ میری بھی آج خوش نصیبی ہے کہ میں آج حضرت کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ شعر تاج الشریعہ فرماتے ہیں: جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کا اگر مفہوم دیکھیں تو مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ہے نا؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک ہے۔ اس سے فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟
آج اکثر لوگوں کا ایک وہ بن گیا، ارے پیسے کی بربادی، میلاد، اس سے کیا نتیجہ ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ حضرت مولانا جلال الدین سویتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے میں دیکھتے ہیں کہ تمام قبریں نور سے روشن ہیں، تمام قبریں نور سے روشن ہیں۔ ان تمام قبروں میں ایک ایسی بھی قبر ہے جو تمام قبروں سے زیادہ روشن ہے، تمام قبروں سے زیادہ روشن ہے۔ حضرت امام جلال الدین سویتوی صاحب قبر سے سوال کرتے ہیں، صاحب قبر ان تمام قبروں میں روشنی کیسی ہے؟ صاحب قبر کہتے ہیں کہ اے جلال الدین سویتوی، ان تمام قبروں میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، حضور تشریف لائے، حضور کے آنے کی برکت ہے کہ یہ تمام قبریں منور ہیں، روشن ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سویتوی صاحب قبر سے سوال کرتے ہیں، صاحب قبر تمہاری قبر ان تمام قبروں سے زیادہ روشن کیوں ہے؟ تمہاری قبر ان تمام قبروں سے زیادہ روشن کیسی ہے؟ تمہارا دنیا میں کون سا عمل تھا؟ صاحب قبر کہتے ہیں، اے جلال الدین سویتوی، میرا کوئی خاص عمل نہیں تھا، بس میں دنیا میں میلاد مصطفیٰ منایا کرتا تھا، میں دنیا میں میلاد مصطفیٰ منایا کرتا تھا، جس کی برکت تھی کہ میری بھی قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور میرے آقا مسکرائے، اور میرے آقا کے مسکرانے کی یہ برکت ہے کہ میری قبر تمام قبروں سے زیادہ روشن ہے۔ آقا کے قبر میں تشریف لانا الگ بات ہے، تمام قبروں میں آقا تشریف لائے، لیکن میلاد کی برکت سے میرے آقا ان صاحب قبر کی قبر میں مسکرائے، جس کی برکت سے صاحب قبر کی قبر تمام قبروں سے زیادہ روشن ہے نا۔ ہم بھی یہاں بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں، ہماری بھی امید ہے کہ ہماری بھی قبر میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، اور اس میلاد مبارکہ کی برکت سے ہماری بھی قبر میں میرے آقا مسکرائیں گے، اور آقا مسکرائیں گے، آقا کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے تو جنت کا پروانہ ہوگا، آقا کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہے، حضرت نعمان بن بشیر۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک بڑی پیاری عادت کہ جب بازار میں کوئی نیا پھل آتا تو حضرت نعمان اس کو خرید کے سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے تھے، سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت نعمان بازار گئے، بازار میں ایک نیا پھل آیا ہوا، حضرت نعمان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، نعمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ عقل نے کہا کہ نعمان پیسے نہیں ہیں، عشق نے کہا نعمان ادھار لے، عقل نے کہا کہ نعمان پیسے کہاں سے ادا کرے گا، عشق نے کہا نعمان تو لے لے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضرت نعمان یہودی دکاندار کے پاس گئے، یہودی دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ پھل ادھار دے دو، ایک مدت پہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ حضرت نعمان نے وہ پھل ادھار لیا، ادھار لینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھل پیش کر دیا۔ ادھار کی مدت جب پوری ہوئی تو حضرت نعمان کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت نعمان نے پوچھا کون؟ آواز آئی کہ نعمان اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ حضرت نعمان اندر سے آواز دیتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان باہر نکل کے آؤ، نعمان باہر نکل کے آئے۔ یہودی کہتا ہے نعمان میرے ادھار کی مدت پوری ہوئی، میرے پیسے مجھے واپس دو۔ نعمان کہتے ہیں کہ اے یہودی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ یہودی حضرت نعمان کو لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت نعمان حضور کی نعمان غلام ہے، حضور آقا ہے۔ غلام تو ویسے ہی آقاؤں کی بارگاہ میں سر جھکائے رہتے ہیں، ہے نا، غلام تو ویسے ہی آقاؤں کی بارگاہ میں سر جھکائے رہتے ہیں۔
حضرت نعمان کا سر جھکا ہوا ہے، یہودی عرض کر رہا ہے اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعمان نے مجھ سے ادھار پھل خریدے تھے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھار کی مدت پوری ہوئی، میں نعمان کے دروازے پہ گیا، نعمان کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے آقا نعمان کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، میرے آقا نعمان کی طرف دیکھتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ میرے حضور سروں کو جھکانے نہیں بلکہ جھکے ہوئے سروں کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے، سروں کو جھکانے کے لیے نہیں، جھکے ہوئے سروں کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے، ہے نا؟ نعمان غلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر حضور نعمان کو تنبیہ فرما سکتے تھے، نعمان اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعمان تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میری بارگاہ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نا؟ تنبیہ آج ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کہہ دیتے، ارے کوئی لے کے آتا معلوم پڑتا ادھار لایا، ہم کہہ دیتے ارے نہیں دوبارہ مت لانا، ہے نا؟ تنبیہ کرتے۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، حضور نعمان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، حضور نعمان سے منع نہیں فرما رہے کہ نعمان پیسے نہیں تھے، میری بارگاہ میں پھل لانے کی کیا ضرورت؟ آج لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں تھے تو میلاد کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے میلاد کرنے کی، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ حضور بھی تو کہہ سکتے تھے نعمان پیسے نہیں تھے، میری بارگاہ میں تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی، پھل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دو وجہ، اگر اس وقت حضور حضرت نعمان کو تنبیہ فرما دیتے تو نعمان کا دل ہو سکتا ہے نعمان کا دل ٹوٹ جاتا۔ حضور لوگوں کے دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، ہے نا؟ پہلی بات، حضور لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ دوسری بات، اگر حضور نعمان سے اس وقت منع فرماتے، یہودی کے سامنے نعمان کو تنبیہ فرماتے، تو یہودی بازار جاتا نعمان کا مذاق اڑاتا، یہودی بازار جاتا نعمان کا مذاق اڑاتا، لوگوں سے کہتا کہ آج محمد عربی نے نعمان کو تنبیہ کی ہے، آج محمد عربی نے نعمان کو ڈانٹا ہے، گویا کہ یہودی بازار کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے نعمان کا مذاق اڑاتا، اور میرے حضور یہ کبھی گوارا نہیں فرماتے کہ میرے غلام کا کوئی مذاق اڑائے، ہے نا؟ حضور نے اپنی جیب خاص سے پیسے نکالے اور یہودی کو دے دیے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں، لیکن بیچ چوراہوں پہ بیٹھ کے اپنے ہی بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بیچ چوراہوں پہ بیٹھ کے اپنے ہی علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، آج گھروں میں بیٹھ کے محفلیں سجا کر علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل ہے۔ میرے حضور کا عمل دیکھیں، میرے حضور نعمان کو تنبیہ نہیں کر رہے کہ کہیں یہودی نعمان کا مذاق نہ اڑائے۔ نعمان غلام ہیں، لیکن حضور غلاموں کی عزتوں کا اتنا خیال رکھ رہے۔ آج ہم دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم چوراہوں پہ دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت کے امتی ہیں۔ کیسے امتی ہیں؟ ہم کیسے امتی ہیں؟ حضور نعمان کا دل نہیں ٹوٹنے دے رہے، ہم راستہ ہر قدم پہ کسی نہ کسی کا دل توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ہر قدم پہ لوگوں کا دل توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اور ایک بات کہوں گا کہ جب جیسی سیرت صحابہ کی تھی اس نقش قدم پہ چل کر اگر ہم اپنے کردار کو ویسا کر لینا، تب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنا کردار صحابہ کے کردار کی طرح کر لیں، ہے نا، تو جیسے حضور
نعمان کو دیکھ کے مسکرائے تھے نا، ہو سکتا ہے بروز محشر حضور ہمیں بھی دیکھ کے مسکرا دیں، ارشاد فرما دیں کہ یہ میرا وہی امتی ہے جو بڑودہ میں بیٹھ کر میرا میلاد منا رہا تھا۔ تو حضور کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا، حضور کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی ہیں، فتح الباری میں یہ موجود ہے روایت، کہ جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، جن کا لقب حمار ہے۔ صحابی ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان کا لقب حمار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں شراب نوشی میں لائے گئے، حضور نے حد قائم کی۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پکڑ کے لائے گئے، پھر حضور نے حد قائم کی۔ لوگوں میں سے، مجمع میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اس پر لعنت مت بھیجو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ انہی صحابی کے بارے میں فتح الباری میں ہے کہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنا زیادہ تر وقت حضور کی بارگاہ میں گزارتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اور جب لوگ آتے حضور کو اپنے غم سناتے، اور حضور جس وقت غمگین ہو جاتے، جب حضور غمگین ہو جاتے تو وہی صحابی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کرتے کہ حضور مسکرا دیتے۔ وہی صحابی حضرت عبداللہ کوئی ایسی بات کہتے یا کوئی ایسا کام کرتے کہ میرے حضور مسکرا دیتے۔ اسی لیے صحابہ، ان صحابی کو مضحاک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے، نبی کو ہنسانے والا صحابی کہتے، نبی کو ہنسانے والا صحابی کہتے۔ بڑی مفلسی کے عالم میں وہ صحابی ہیں، لیکن ان کی بھی ایک بڑی پیاری عادت ہے کہ وہ صحابی حضور کے لیے گھی اور شہد لے کر آتے، حضور کی بارگاہ میں گھی اور شہد ادھار لے کر آتے، ادھار۔ اور جب ادھار والا پیسے مانگتا تو اس کو حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے، اور لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اس کو اس کا مال واپس کر دیا جائے، یا رسول اللہ، اس کو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔ حضور فرماتے تم نے تو ہدیہ دیا، کہتے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کو واپس دیا جائے۔ اور پھر حضور اپنی جیب خاص سے پیسے نکالے اور اس صحابی کو دے دے۔ آیا نا اہتدیتم اقتدیتم، کسی ایک کی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، ہم ہر صحابی رسول کی پیروی کریں گے، کیوں نہ ان صحابی کی یہ پیروی کر لیں کہ روتے ہوئے چہروں کو ہنسا دیں، کیوں نہ ان صحابی کی ایک یہ پیروی کر لی جائے کہ ہاں آج کے بعد کوئی چہرہ رونے والا ہوگا تو ہم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے، اس کے چہرے پہ ہنسی لے آئیں گے، تاکہ ان صحابی کی سنت کو ادا کر سکیں، ہاں ان صحابی کی سنت کو ادا کر سکیں گے۔ ایک صحابیاں ہیں جن کا نام برکہ ہے، ان کا ذکر میں نے تو نہیں کبھی سنا، پڑھا ضرور ہے لیکن سنا کہیں سے نہیں ہے، اور یہ کوئی عام صحابیاں نہیں ہیں، بڑے مراتب ہیں حضرت برکہ، جن کو دنیا ام ایمن کہتی ہے، جن کو دنیا ام ایمن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جس نے سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود مبارکہ میں لیا۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کے لیے حضور نے کہا تھا کہ میری 3 مائیں ہیں، ایک میری ماں آمنہ ہے، ایک میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، ایک میری ماں برکہ ہے۔ یہ وہ صحابیاں ہیں، لیکن جانتے ہیں ان کا کردار، ان کا عشق حضور سے کیا عشق ہے۔ حضرت برکہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کنیز بن کے آئی تھیں۔ آپ بچپن میں حبشہ کی رہنے والی تھیں، آپ کو ڈاکوؤں نے قید کر لیا اور آپ مکے آئیں۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید لیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی
جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر پاک تقریباً 19 سال، تقریباً روایت میں جیسا کہ اختلاف کے ساتھ ہے 19 سال۔ حضرت برکہ کی عمر اس وقت 13 سال، تقریباً 13 سال۔ جب حضور ظاہر ہوئے، حضرت آمنہ کے بطن مبارکہ سے ظاہر ہوئے، تو سب سے پہلے حضرت، اس وقت کمرے میں صرف 2 لوگ، بظاہر کمرے میں 2 لوگ، حضرت آمنہ، حضرت برکہ۔ حضرت برکہ نے سب سے پہلے حضور کے چہرے کی زیارت کی، حضرت برکہ نے سب سے پہلے حضور کو گود میں لیا، اور اسی کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کے ولادت کے 6 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب غازہ تجارت کے سلسلے میں تشریف لے گئے، اور واپسی میں یثرب میں بنی نجار میں آپ کا ننھیال تھا، وہیں آپ فوت ہو گئے۔ حضرت برکہ حضرت آمنہ کے ساتھ حضور کی قبر انور کی زیارت، حضور ہیں، حضرت برکہ ہیں، حضرت آمنہ ہیں، یہ تینوں لوگ حضور کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارکہ کی زیارت کے لیے گئے۔ زیارت کی، واپسی میں آبو ایک جنگلی علاقہ تھا، اس مقام پر حضرت آمنہ بھی رحلت فرما گئی، حضرت آمنہ بھی رحلت فرما گئی۔ حضور کی والدہ محترمہ کو بھی خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہاں پر صرف حضور ہیں، حضور کا بچپن ہے، حضور ہیں، حضرت برکہ ہیں۔ حضرت برکہ بھی کی بھی کوئی خاص عمر نہیں ہے، حضرت برکہ ہی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے حضرت آمنہ کی تدفین کی، آبو کے مقام پر حضرت آمنہ کی تدفین کی، اور حضرت آمنہ کی تدفین کر کے آپ حضور کو لے کر مکے واپس آئیں۔ اس کے بعد 2-2.5 سال کے بعد حضور کی پرورش میں آپ لگی رہتی تھیں، دن رات حضور کی پرورش میں لگی رہتی تھیں۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 2-2.5 سال، حضور کے 2-2.5 سال عمر مبارکہ تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت برکہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے اپنے گھر پہ بلا لیا۔ وہاں حضرت برکہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد دونوں حضور کی خدمت میں لگے رہتے، حضور ہر وقت حضور کی خدمت میں لگے رہتے۔ جب حضور کی عمر مبارکہ 25 سال ہوئی تو حضور نے سب سے پہلا عقد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا۔ جس وقت حضور کا پہلا عقد ہوا ہے نا، حضرت برکہ اتنی خوش تھیں کہ جیسے ایک ماں کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو اس ماں کے دلوں کے ارمان پھوٹ پڑتے ہیں، اسی انداز میں حضرت برکہ کے دلوں کے ارمان پھوٹ پڑے، حضرت برکہ کے دلوں کے ارمان پھوٹ پڑے، اور حضرت برکہ حضور کی شادی سے بے پناہ خوش ہوئیں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے کاشان اقدس پہ تشریف لائیں تو حضور نے حضرت برکہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو ملاقات کروائی، اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اے خدیجہ میری 3 ماں ہیں، ایک ماں میری آمنہ ہے، اے خدیجہ دوسری ماں میری فاطمہ بنت اسد ہے، اور تیسری ماں یہ برکہ ہے۔ ایک بات بتائیے، آج ہم اپنی سگی ماں کو یہ محبت دینے کو تیار نہیں۔ ایک حضور ایک کنیز کو ماں بنا رہے، حضور ایک کنیز کو ماں بنا رہے، اپنی بیوی سے کہہ رہے، اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرما رہے میری 3 ماں ہیں۔ آج لوگ سگی ماں کو عزت دینے کو نہیں تیار۔ حضور سگی ماں کی تو بات الگ ہے، حضرت آمنہ ہی ہیں، لیکن حضور چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی فرما رہے میری ماں ہے۔ حضور ایک کنیز کے لیے ارشاد فرما رہے میری ماں۔ ہم تو اپنی ماں کو ماں کہنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی ماں کو عزت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے حضور کا کردار تو دیکھو، ایک کنیز کو اتنی محبت، ایک کنیز سے اتنی محبت کہ اس کو ماں کا درجہ فرما رہے، اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرما رہے
آج تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ارے ماں کی باتوں مت جانا، اس کی باتیں مت سننا۔ حضور، میرے حضور اپنی بیوی سے ارشاد فرما رہے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ جب حضور کا نکاح ہو گیا تو حضرت برکہ نے شادی نہیں کی، کیونکہ حضور کو کی پرورش کی ہی دھن لگی ہوئی تھی۔ اس وقت حضور کا جب نکاح ہوا تو تقریباً حضرت برکہ کی عمر 38 سال ہو گئی تھی۔ حضرت برکہ نے اپنے عقد کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے نکاح کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ خواہش تھی کہ برکہ کا نکاح ہو جائے، برکہ کا بھی گھر بس جائے، برکہ کا نکاح ہو جائے، برکہ کا بھی گھر بس جائے۔ اس کے بعد دونوں نے حضرت برکہ سے کہا، نکاح کے لیے کہا، حضرت برکہ نے انکار کر دیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اللہ کے نبی نے حضرت برکہ کو تیار کر لیا، اور اس کے بعد بنی خزرج کے عبید بن زید نام کے ایک شخص، بڑے شریف آدمی تھے، ان کے ساتھ حضرت برکہ کا نکاح کر دیا گیا۔ جب حضرت برکہ کا نکاح ہوا، ابھی حضور مکے میں ہی ہیں، ابھی حضور ہجرت نہیں فرمائی ہے، حضور نے مکے میں ہیں۔ حضرت برکہ کا جب نکاح ہو گیا تو ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، جن کو دنیا حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو حنین کے موقع پہ شہید ہوئے۔ جب اس کے کچھ وقت کے بعد، جب حضرت ایمن پیدا ہوئے، کچھ وقت کے بعد عبید بن زید انتقال کر گئے۔ حضرت برکہ اپنے سسرال سے حضور کے پاس تشریف لے آئے، لانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول اولون سابقون میں آپ اسلام لائیں، اسلام کے شروعاتی دور میں اسلام لائیں، اور حضرت ایمن بھی اسلام لائے۔ اس کے بعد جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فروز ہیں، حضور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو اس جنتی عورت سے نکاح کرے؟ اس وقت حضرت برکہ کی عمر 55 سال ہو گئی تھی، 55 سال۔ حضور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو اس جنتی عورت سے نکاح کرے؟ ایک صحابی جن کا نام اس وقت وہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے، اس وقت تک قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی کہ اور محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ زید بن حارثہ، وہ اس وقت تک زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے، کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت زید بن حارثہ نے حضرت برکہ کے ساتھ نکاح کیا۔ جب زید بن حارثہ کا نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا اب ان کے اولاد نہیں پیدا ہوگی، اب ان کے اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ لوگوں نے ایک اندازہ لگایا، ایک انومان لگایا، گیس کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی۔ ان کو حضرت اسامہ پیدا ہوئے، ایک اولاد عطا فرمائی۔ اور حضرت اسامہ سے حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت اسامہ کا کبھی حضور چہرہ دھلاتے، کبھی اپنے ہاتھ سے کھلاتے۔ وجہ برکہ کے بیٹے ہیں، برکہ کے بیٹے ہیں۔ آج ہم سگے بھائی کو محبت دینے کو نہیں راضی، لیکن میرے حضور کا کردار دیکھیے۔ حضرت برکہ کا ایک کنیز کے بیٹے کو حضور اپنے دست اقدس سے کبھی چہرہ دھلاتے، کبھی کھانا کھلاتے، کبھی اپنے دوش مبارکہ پہ بیٹھاتے، کبھی کھیلتے۔ یہ حضور حضرت اسامہ سے محبت فرما رہے، اسامہ بن زید سے محبت فرما رہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت زید بن حارثہ اسامہ بن زید سے محبت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ حضرت برکہ تھیں، ہے نا؟ وجہ حضرت برکہ تھیں۔ اس کے بعد جب حضور جنگ میں جاتے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید، یہ دونوں لوگ حضور کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہے، اور جب جنگ میں جاتے تو حضرت برکہ ساتھ جاتی۔ لیکن جانتے ہیں حضرت برکہ کا ایک کام تھا کہ حضرت برکہ میدان میں پہنچنے کے بعد صرف حضور کے چہرے کی زیارت کرو۔ حضرت برکہ، حضرت ام ایمن صرف حضور کے چہرے کی زیارت کرتی، اور اس کا اجر یہ ملا کہ بقی میں آپ کو ایسا مقام ملا کہ ادھر سے
حضور کے جدھر حضرت برکہ کا سر ہے وہاں سے حضور کے قبر انور کی زیارت ہوتی رہتی. دیکھیے یہ اسلام ہے. ہم اپنی سگی ماں کو ماں کہنے کو نہیں تیار، حضور ایک کنیز کو ماں کہہ رہے ہیں. ہم اپنے سگے بھائیوں سے محبت کرنے کو نہیں تیار، حضور ایک کنیز کے بیٹے سے اتنی شفقت فرما رہے، اتنی محبت فرما رہے کہ حضور کبھی ان کے چہرے کو دھل رہے، حضور کبھی ان کو کاندھوں پہ بیٹھا رہے. ہمیں حضور کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. یہ جلسے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اوپن کلاسز ہوتی ہیں. یہ جلسے صرف مزے کے لیے نہیں کہ ہم آئے اور ہمیں مزہ آیا، ہم نے نعرے لگائے، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ جلسے حقیقت میں ایک اوپن کلاسز ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت کچھ کم وقت میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا. کم وقت میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اپنے ائمہ کی بددعا سے بچیں. اپنے ائمہ کی بددعا سے بچیں. ہر مسجد کا ایک اصول ہوتا ہے، ہر مسجد میں، کہ بے وجہ کے دو چار امام کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. لینا ایک نہیں ہوتا، دینا ایک نہیں ہوتا، لیکن ان کی کہیں نہیں چلتی، صرف مسجد میں جا کے امام پہ چلتی ہے نا. اور امام، اگر ان کا امام کسی بھی قطبیت کی منزل پہ فائز ہو جائے لیکن وہ لوگوں کی کھری کھوٹی سے بچ نہیں سکتا. وہ قطبیت کے منصب پہ بھی فائز ہو جائے، غوثیت پہ بھی فائز ہو جائے، لیکن وہ لوگوں کی کٹی جلی سے بچ نہیں سکتا. لوگ مسجد کے امام کو امام نہیں بلکہ اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ کمیٹیاں مسجد کے امام کو اپنا غلام سمجھتی ہیں. کمیٹیاں مسجد کے امام کو امام نہیں بلکہ اپنا غلام سمجھتی ہیں. حالات تو یہاں تک ہو گئے کہ جب مسجد میں امام نے اللہ اکبر کہا تب پیچھے نیت باندھ کے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور جیسے ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ویسے ہی کہا نہ آگے اس امام کے. فوراً آج تم نے سورت اتنی لمبی کیسے کر دی؟ آج دعا اتنی دیر تک مانگ دی، یا اتنی چھوٹی دعا مانگی، اتنی مختصر نماز پڑھائی، فوراً شروع ہو جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں دور فاروقی ہے، فاروق اعظم کا دور ہے، اور کوفہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ایک مسجد کا امام بنایا گیا. بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، غالباً مسلم شریف میں باب الاذان میں یہ موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کی مسجد کا امام بنایا گیا. کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے. ایک خط ایسا آیا جس میں لکھا تھا کہ سعد کی نماز درست نہیں. وہ سعد بن ابی وقاص جن کے لیے قرآن مقدسہ میں آیتیں نازل ہوئیں، وہ سعد ابن ابی وقاص جو اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں، وہ سعد ابن ابی وقاص جن کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ابن ابی وقاص جس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے اے سعد تم میرے ماموں ہو. جو اولون سابقون میں ایمان لائے وہ سعد ابن ابی وقاص، ان کے لیے تحریر آئی ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی نماز درست نہیں. سوچئے، جس نے نماز مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو، جس نے نماز مصطفیٰ جان رحمت سے سن کے سیکھا ہو، جس نے نماز مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پڑھ کے پڑھنا سیکھا ہو، اس کی نماز پہ انگلی اٹھائی گئی ہے، اس کی نماز درست نہیں. جب یہ شکایت مدینے آئی فاروق اعظم کے پاس، یہ بہت سی شکایتیں آئیں لیکن اس میں سے جب یہ شکایت دیکھی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ اور زید بن ارقم کو تحقیق کے لیے بھیجا، کوفے بھیجا تحقیق کے لیے. یہ دونوں صحابی کوفے گئے، تحقیق شروع کی
تمام مسجدوں میں گئے، ایک ایک بندے سے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص کی نماز کیسی ہے؟ ہر آدمی سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا، ہر آدمی سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا۔ تمام کوفے کی تمام مسجدوں میں جب پوچھ لیا تو بنو ابس کی مسجد میں پہنچے۔ جب بنو ابس کی مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص ملا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، جس کا نام اسامہ بن قتادہ۔ اسامہ بن قتادہ سے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھا گیا تو اسامہ بن قتادہ نے کہا کہ سعد کی نماز درست نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص کی نماز درست نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص جہاد کا حکم نہیں دیتے، سعد بن ابی وقاص عدل و انصاف کی بات نہیں کرتے۔ آج اس کے بارے میں کہا جا رہا جو مصطفیٰ جان رحمت پر، اسلام پر آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ لیتا، آج اس کے جہاد پہ بات کی جا رہی، اس کے انصاف پہ بات کی جا رہی، اس کی نماز پہ بات کی جا رہی، جس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ساتھ تم پہ میرے ماں باپ قربان۔ اس سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا جا رہا۔ بہرحال لوگوں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ان کو معزول نہیں کیا گیا تو یہاں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ آپ کو آپ کے منصب سے معزول کر دیا گیا، لیکن جب منصب سے معزول کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھایا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم، اگر تیرا یہ بندہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، کاذب ہے، تو اے پروردگار عالم اس کی عمر میں برکتیں فرما، اس کی عمر میں برکتیں فرما، اے پروردگار عالم اس کے فاقے میں برکتیں فرما، اے پروردگار عالم اسے فتنے میں مبتلا فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا لوح محفوظ پہ محفوظ ہو گئی، وقت گزرتا گیا، سعد بن ابی وقاص کی دعا خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اسامہ بن قتادہ کو خدا تبارک و تعالیٰ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی، اتنی طویل عمر عطا فرمائی کہ اسامہ بن قتادہ کی بھویں اس کی آنکھوں پہ گری ہوئیں۔ جب اس کو دیکھنے کی حاجت ہوتی تو وہ آنکھوں سے بھووں کو ہاتھوں سے اٹھاتا، اس کے بعد دنیا کو دیکھ پاتا۔ اتنی طویل عمر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، کیونکہ دعا سعد بن ابی وقاص نے کی تھی، مستجاب الدعوات تھے، صحابی رسول تھے، صاحب مصطفیٰ جان رحمت کے ماموں تھے، دعا انہوں نے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی کہ اسامہ بن قتادہ اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے پلکوں کو ہاتھوں سے اٹھاتا، اس کے بعد چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا۔ وہ کوفے کا امیر ترین آدمی، وہ کوفے کا پیسے والا آدمی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کہ اس کے فاقے میں اضافہ فرما، تو خدا تبارک و تعالیٰ نے ایسا اضافہ فرمایا، ایسا اضافہ فرمایا کہ کوفے کے امیر ترین شخص کو سڑک پہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص نے ایک اور دعا کی تھی کہ پروردگار عالم اسے فتنے میں مبتلا فرما۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جب اسامہ بن قتادہ کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی تو اسامہ بن قتادہ اس عورت کو چھیڑتا۔ جب لوگ کہتے کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ عمر کے اس پڑاؤ میں تو عورت کو چھیڑتا ہے، تو اسامہ بن قتادہ کہتا میں کیا کروں، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں کیا کروں، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ تو آج کوئی صحابی رسول تو نہیں ہے لیکن نائب رسول ضرور ہے، صحابی رسول تو نہیں ہے ہمارے ائمہ لیکن نائب رسول تو ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بد دعا زبان سے کی جائے، جو دل کی آہ ہوتی ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتی، دل کی آہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ تو اپنے ائمہ کی بد دعاؤں سے بچیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر زبان سے بد دعا کریں، ان کے ساتھ ایسا معاملات مت کریے کہ ان کا دل ٹوٹے اور وہ عرش الہی سے اس سے آہ نکلے اور وہ آہ عرش الہی سے ٹکرا جائے، ہے نا؟ تو اپنے علماء، اپنے ائمہ کی عزت کیجئے، تعظیم کیجئے۔ ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے،
ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پر۔ اور ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو فی زمانہ آل محمد کا نعرہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو فی زمانہ آل محمد کا نعرہ ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے علماء کرام نے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حضرت مولانا سمیر رضا صاحب قبلہ کو اپنے آبائی سلسلہ معینیہ قطبیہ سغرویہ چشتیہ کی اجازت، سغرویہ واسطیہ چشتیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں، اور اپنے سلسلہ قادریہ رزاقیہ جیلانیہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر بزرگوں کے فیضان کو جاری اور ساری فرمائے اور ان سے اپنے دین متین کا خوب کام لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بلگرام، خاندان بلگرام، خواجہ کا ہندوستان، شفقت بلگرام، واحدی دولہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم